لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ ہی کو شہے تو سرا جانا آقا 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 آقا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم و مکرم مشائخ اعظام، پیران طریقت، وارثان خانوادہ ہائے روحانیت، معزز علماء کرام، نعت خوانان و مداحان مصطفیٰ، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج فیصل آباد کی سرزمین پر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں۔ ہر لحاظ سے یہ محفل مبارک ہے، تاریخی ہے، اور اس میں علامتیں ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی، اور اشارے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پذیرائی کے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد آیہ کریمہ آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، صلاۃ پڑھتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی ان پر صلاۃ بھیجو اور کثرت سے سلام پڑھو۔ یہ فرمان ہے اس آیہ کریمہ میں۔ اب آج کی اس محفل میں، اس گفتگو سے اس آیت کریمہ کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کے معنی، مفہوم اور مراد کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی زبان میں جب ایک جملہ ہوتا ہے تو اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، خواہ کوئی بات کتنی ہی زیادہ علمی کیوں نہ ہو، مگر وہ بہت آسان ہو کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور پانی کی طرح آپ پی لیں گے، ہضم کرنا رکے گا کچھ نہیں آپ کے حلق میں، بس آسانی سے اندر اترتا جائے گا۔ تو کسی خاص علمی لفظ سے مت گھبرائیں۔ تو عربی زبان میں جب جملہ بنتا ہے، جس کو آپ انگلش میں سینٹنس کہتے ہیں، فقرہ بھی کہتے ہیں، اردو میں جملہ بھی کہتے ہیں، تو عربی زبان میں جملے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں،
اسم سے، ایک قسم ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، فعل سے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اصل مقصود کی طرف آگے آنا چاہتا ہوں۔ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں فرق ہوتا ہے۔ فعلیہ فعل سے ہے، یاد رکھ لیں کہ فعل اس کے لیے شرط ہوتی ہے کسی نہ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص ہونے کی۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ ایک ماضی ہوتا ہے، جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو موجود ہے وہ حال ہے، جو ابھی نہیں آیا وہ مستقبل ہے۔ تو زمانے تین ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی فعل ہوگا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایک زمانے میں ہو۔ جب بھی فعل ہوگا، یعنی آپ اگر اردو میں کہیں میں نے کھانا کھایا، آپ یہ کہیں میں نے کھانا کھایا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ہی جملے میں آپ یہ بیان کریں کہ وہ جو آپ نے کھانا کھایا ہے وہ فعل، وہی ایک فعل ماضی کا بھی ہو، وہی حال کا بھی ہو، اور وہی مستقبل کا بھی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا آپ کہیں گے میں نے کھانا کھایا، اگر یہ لفظ بولیں گے تو یہ فعل ماضی ہے۔ اس کا مطلب ہے کل، پرسوں، ترسوں، پچھلے ہفتے کسی وقت آپ نے کھانا کھایا تھا اور اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یا آپ کہیں گے میں کھانا کھاتا ہوں یا کھا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اس وقت جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے لگے ہیں، یہ اس فعل کی بات ہو رہی ہے۔ یا آپ کہیں گے میں کھانا کھاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے شام کو کھائیں گے، کل کھائیں گے، تو اس جو بعد میں آپ نے کھانا کھانا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو کھانا کھانا ایک فعل ہے۔ مارا، مارتا ہوں، ماروں گا۔ سویا، سوتا ہوں، سوؤں گا۔ کھیلا، کھیل رہا ہوں، کھیلوں گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا بات؟ اب مشکل تو نہیں رہے نا زمانے۔ تو فعل جب بھی ہوگا، جب وہ ماضی میں ہوا اور ماضی میں ہو گیا تو آج نہیں ہے، یا آج اس وقت ہو رہا ہے، اور اگر اس وقت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ماضی میں نہیں تھا، یا مستقبل میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے آج نہیں ہے۔ تو فعل کسی نہ کسی ایک زمانے میں ہوگا۔ عربی زبان میں دو زمانے جمع بھی ہو جاتے ہیں، اس کو مضارع کہتے ہیں، حال اور مستقبل، مگر ماضی اس میں جمع نہیں ہوتا۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ جب فعل ہوگا تو فعل کسی ایک یا دو زمانوں سے خاص ہوگا، وہ سارے زمانوں پر حاوی، بولیے، سب زمانوں پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر تھا تو اب نہیں، تب بھی عارضی ہوا۔ جو تھا اور اب نہیں رہا، اسی کو عارضی کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اگر اب ہے اور ماضی میں نہیں تھا تو تب بھی عارضی ہے، جو کل نہیں تھا آج ہے۔ اور اگر مستقبل ہے، ہوگا، اور آج نہیں کل ہوگا، تب بھی عارضی ہے۔ اور جب کل آج میں بدل جائے گا اور گزر جائے گا، پھر نہیں رہے گا وہ فعل۔ تو اگلی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو فعل کے لیے شرط ہے کہ وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا، وہ زمانے کے تابع ہوتا ہے، زمانوں کے اوپر نہیں ہوتا، سب زمانوں پر نہیں ہوتا، کسی زمانے میں ہوتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ فعل زمانے کی وجہ سے عارضی ہے، پائیدار نہیں ہے، وقتی ہے، دائمی نہیں ہے۔
اب یہ جو خوبی فعل کی ہے یہی خوبی جملہ فعلیہ کی ہوتی. تو جب جملہ فعلیہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جملے میں جس فعل کا ذکر ہے یا وہ فعل گزر چکا ہے آج نہیں، یا وہ آج ہے کل نہیں تھا، یا آنے والے کل میں مستقبل میں ہوگا اور ماضی میں نہیں تھا. تو جملہ فعلیہ کے لیے شرط ہو گئی کہ وہ عارضی کسی زمانے میں ہوتا ہے اور سب زمانوں میں دائماً بولیے نہیں ہوتا. اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اور جملہ اسمیہ اس کا الٹ ہے. جملہ اسمیہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ اسم سے ہوتا ہے اور وہ کسی زمانے میں پابند نہیں ہوتا بلکہ سب زمانوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے. جملہ اسمیہ مستقل ہوتا ہے، فعلیہ عارضی ہوتا ہے. اسمیہ دائمی ہوتا ہے، فعلیہ وقتی ہوتا ہے. فعلیہ ناپائیدار ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کی بات پائیدار ہمیشہ کے لیے ہوتی. اب یہ فرق آپ سمجھ گئے نا. اب آئیے یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ فعلیہ نہیں جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے. اگر اللہ پاک کا یہ فرمان کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یہ بیان اگر اللہ تعالی جملہ فعلیہ کے طور پہ کرتا، اگر اللہ اس بیان کو جملہ فعلیہ کے طور پہ کرتا تو پھر شکل یہ ہوتی کہ میں کبھی اپنے حبیب پر درود پڑھتا تھا. اب معلوم نہیں اب بھی پڑھتا ہے یا نہیں، یا یہ معنی ہوتا کہ میں اب پڑھتا ہوں، یہ معلوم نہیں کہ ماضی میں بھی پڑھتا تھا اللہ پاک یا نہیں، یا یہ معنی ہوگا کہ اب پڑھتا ہوں، مستقبل میں کچھ نہیں کہتا کہ پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا. اگر یہ فرمان کہ میں اپنے نبی پر اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، یہ فرمان اگر قرآن میں جملہ فعلیہ فعل کی شکل میں آتا تو یہ حضور پر درود و سلام پڑھنے کا فعل عارضی بن جاتا، کسی ایک زمانے میں محدود ہو جاتا، وقتی ہو جاتا. رب کائنات نے اس فرمان کو جملہ اسمیہ کی شکل میں فرما کر کہہ کر پہلا پیغام تو یہ دے دیا کہ لوگوں میں نے بہت کام کیے، میں نے زمین و آسمان پیدا کیے، مگر پیدا کیے جب پیدا کیے تھے، ہر روز تو پیدا نہیں کر رہا. میں قیامت لاؤں گا فعل ہے میرا، جب لاؤں گا، آج تو نہیں لایا. آپ سب کو اللہ نے پیدا کیا جب آپ ماں کے پیٹ سے متولد ہوئے، روز تو نہیں پیدا ہو رہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں فعل انجام دیتا ہوں. کئی فعل ایسے ہوئے، طوفان لایا نوح کی زندگی میں، وہ گزر گیا، ہر روز نہیں آتے. کئی فعل ایسے ہوئے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا اور نکالا. کئی فعل ایسے ہوئے جو میں نے ماضی میں کیے آج نہیں کرتا. کئی فعل ایسے ہیں جو آج کرتا ہوں وہ ماضی میں نہیں کیے. کئی فعل ایسے ہیں جو ماضی میں انجام دوں گا وہ آج نہیں کرتا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے فعل میری حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، وقت کے مطابق ہوتے ہیں، زمانے کے مطابق ہوتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے انجام دیتا ہوں، جب ضرورت نہیں رہتی وہ فعل نہیں رہتا. مگر ایک فعل میرا ایسا ہے اور وہ ہے اپنے مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنا. یہ فعل ایسا ہے کہ یہ میرے باقی افعال جیسا نہیں. کوئی فعل ماضی میں تھا حال میں نہیں، کوئی حال میں ہے مستقبل میں نہ ہوگا، کوئی مستقبل میں ہوگا حال اور ماضی میں نہیں. مگر مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتے رہنے کا فعل ایسا ہے کہ تب سے ہے جب ماضی بھی نہ بنا تھا، اور تب تک رہے گا جب مستقبل بھی نہ رہے گا. زمانے بعد میں بنے، مصطفیٰ پر درود و سلام پہلے سے ہے.
زمانے ختم ہو جائیں گے اور درود و سلام مصطفیٰ پہ بھیجنے کا فعل جاری رہے گا. ارے ہر فعل زمانے میں ہوتا ہے مگر مصطفیٰ پر درود و سلام زمانے میں نہیں، زمانے اس کے اندر ہیں. اور پھر اس میں اگلا پیغام یہ ہے، جب میں نے اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کا عمل اس کو زمانے میں پابند نہیں کیا، کسی وقت میں پابند نہیں کیا، تم درود و سلام کو وقتوں کے ساتھ پابند کیوں کرتے ہو؟ اگر میرا منشا درود و سلام کو زمانوں میں پابند کرنے کا ہوتا تو میں جملہ فعلیہ لاتا. میں نے جملہ فعلیہ نہ لا کر اور جملہ اسمیہ لا کر یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہر فعل زمانے کا پابند ہے مگر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا کسی زمانے کا پابند نہیں. لہذا جب میں رب ہو کر درود و سلام کو زمانے اور وقت کا پابند نہیں کرتا تو تم اتنے چھوٹے چھوٹے بندے ہو کر اسے زمانوں کے ساتھ پابند کیوں کرتے ہو؟ اور کیا جھگڑے بنا رکھے ہیں، کیا شور شرابہ ہے، کیا ہنگامہ ہے؟ حضور پر درود و سلام کا عمل سب زمانوں اور وقتوں پر حاوی ہے. یہ زمانے میں نہیں بلکہ زمانے اس میں ہے. یہ ہے جملہ اسمیہ کی ایک شکل. دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضور پر درود و سلام کو زمانوں سے ماورا کر دیا اور حضور پر درود و سلام کو زمانوں سے تولنا چھوڑ دیا، نہ تولو زمانوں سے، تو جس نبی پر درود و سلام زمانوں سے تولا نہیں جا سکتا اس نبی کی اپنی ذات اور شان کو زمانوں سے کیسے تولتے ہو؟ اپنی ذات کو اور اپنی شان کو زمانوں سے نہیں تول سکتے. زمانے بعد میں بنے، مصطفیٰ پہلے تھے. زمانے ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ تب بھی ہوں گے. زمانے کب سے بنے؟ بھائی جب سے سورج چاند ستارے بنے. سادہ سی بات ہے. جس کو آپ اور ہم زمانہ کہتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، دن رات، 24 گھنٹے، 1 گھنٹہ، 60 منٹ، سیکنڈ، یہ جو ساعتیں ہیں اور یہ وقت کی اکائیاں ہیں اور وقت کے پیمانے ہیں، یہ تو سارے تب سے بنے بھائی جب سے سورج بنا، زمین بنی، اور غروب و طلوع اور غروب کا نظام بنا، اور طلوع اور غروب سے لے کے رات دن بنے، اور رات دن کو پھر آپ نے برابر اکائیوں میں تقسیم کیا تو 24 گھنٹے بنا لیے، پھر 1 گھنٹے کو تقسیم کیا، منٹ بنا لیے. بھائی جب سے سورج کی گردش شروع ہوئی اور بنا تو زمانے تو تب سے بنے. تو سورج تو کل بنا ہے، سورج تو کل بنا ہے، اور زمانے سورج کی پیدائش کے مرہون منت ہیں. تو سورج تو کل بنا ہے. زمین و آسمان اس سے پہلے بنے تھے اور زمین و آسمان کل بنے ہیں. عرش، کرسی، لوح و قلم سب سے پہلے بنے تھے، اور عرش، کرسی، لوح و قلم کل بنے، مصطفیٰ ان سے بھی پہلے بنے. کن فیکون تا کل دی گل ہے، اسی پہلے دی پریت نبھائی. کن فیکون تے کل دی گل، اسی پہلے دی پریت نبھائی. لہذا تو دوسرا پیغام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی زمانوں کے پیمانے میں ناپنے کی کوشش نہ کرنا، اور کسی پیمانے میں بھی ناپنا. پیمانے تو حضور کے جوڑوں کی گرد کی شان بھی نہیں ناپ سکتے. پیمانہ تو بنا ہی نہیں، حضور کو کیسے ناپتے ہو؟ حضور غیر محدود ہیں اور پیمانے محدود ہوتے ہیں. حضور کا مقام لا متناہی ہے، پیمانے متناہی ہوتے ہیں. آپ کل کے ذریعے کئی جز تو ناپ سکتے ہیں مگر جز میں کل تو نہیں ناپ سکتے.
اس لیے پیغام یہ ہے کہ حضور کو ناپا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کو ناپا نہیں کرتے۔ اب آگے چلیں، یہ تھا جملہ اسمیہ پہلی بات، آگے اس کے اوپر ہم آتے ہیں بعد میں۔ یہ میں نے اس کی بالکل ایک ابتدائی بات سمجھائی، اس کی اور معارف ہیں اس پر آتے ہیں، اور جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس فعلیہ اور اسمیہ کی ایک راز اور سمجھا دوں، وہ یہ کہ فعل خواہ جملہ اسمیہ میں آئے یا فعلیہ میں آئے، فعل تو فعل ہوتا ہے۔ اگر فعل آزادانہ طور پہ اپنے آپ آئے، کسی اسم کے تابع ہو کر نہ آئے، فعل آئے اور جملہ فعلیہ میں آئے تو اپنی اصل پر رہے گا، ناپائیدار رہے گا، عارضی رہے گا، ہنگامی رہے گا، محدود رہے گا۔ مگر وہی محدود اور وقتی اور عارضی فعل اگر جملہ اسمیہ کے ساتھ لپٹ کے آ جائے، جملہ اسمیہ میں آ جائے، تو جملہ اسمیہ چونکہ پائیدار اور دائمی ہے، فعل عارضی ہے، عارضی جب دائمی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو دائمی عارضی کو بھی دائمی بنا دیتا ہے، عارضی کو بھی دائمی بنا دیتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں جب فعل آ جائے تو اس فعل کی جو شرط ہے نا عارضی ہونا اور زمانوں کا پابند ہونا، اس اسم کے فیض سے فعل کا ہنگامی ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسم اس فعل کے ناپائیدار پن کو اور عارضی پن کو ختم کر کے اسے بھی دائمی بنا دیتا ہے۔ تو اس سے ایک نکتہ معلوم ہوا کہ اسم پائیدار شے تھی، فعل ناپائیدار تھا۔ ناپائیدار عارضی جب مستقل سے جڑ گیا تو وہ بھی پائیدار ہو گیا۔ ارے فعل عام اسم سے جڑ جائے تو اس کی فنا بقا میں بدل جاتی ہے، تو ہم جیسے ناپائیدار اگر مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جائیں ہماری فنا کی بقا سے بدل جائے گی۔ اس لیے سبق یہ ملا کہ تنہا نہ رہو، جڑ جاؤ کسی پائیدار سے، جڑ جاؤ کسی پائیدار سے، اور جب پائیدار سے جڑنا ہی ہے تو پھر مصطفیٰ کے جڑوں سے بڑھ کے پائیدار کیا ہوگا۔ آقا کی غلامی سے نتھی ہو جاؤ، جڑ جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں، کہ حضور کی بارگاہ ایسی ہے کہ جو ناپائیدار اور عارضی اس سے جڑ جائے اس کو بھی حضور پائیدار کر دیتے ہیں، اس کی فنا بھی بقا میں بدل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یصلون پر آتا ہوں۔ اسمیہ فعلیہ کی بات ابھی آگے اور ہوگی، یہ ابتدائی بات تھی۔ یصلون درود بھیجتے، یہاں ایک بڑی خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اور جس پر مفسرین نے جس نقطے کی طرف آگے آپ کو لے جا رہا ہوں وہ بحث نہیں کی ہے۔ نحوی اعتبار سے تھوڑی سی لغوی نحوی بات آئی ہے، بس آگے نہیں کوئی چلا ہے، ایک خاص بات ہے اور وہ بس صرف قرآن ہی سے ملتی ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بات بڑی خاص ہے پیر صاحب، اور میں نے لکھی ضرور تھی اپنی کتاب میں، مگر شاید میری اپنی یادداشت یہ ہے کہ کہہ رہا ہوں زندگی میں، خود بھی پہلی بار کہہ رہا ہوں۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، تفسیر میں ہے، مگر مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی خطاب میں یہ نقطہ بیان کیا، اور بیان آج کر رہا ہوں۔ یہ اہل فیصل آباد کا نصیب تھا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں دو ذکر ہیں کہ ان اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے، ان اللہ و ملائکۃ، اللہ اور فرشتے اکٹھا فرمایا درود بھیجتے ہیں۔ یصلون یہ فعل ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے الگ فعل استعمال نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا ان اللہ یصلی و ملائکتہ یصلون، یا ان اللہ یصلی و ملائکتہ، یوں نہیں فرمایا۔ اللہ نے
حضور پر درود بھیجنے کے اپنے فعل کو الگ بیان نہیں کیا، اور فرشتوں کا درود بھیجنا اس کا فعل الگ بیان نہیں کیا۔ اللہ اپنے شان سے درود بھیجتا ہے، فرشتے اپنے حال کے مطابق بھیجتے ہیں، مگر دونوں کا درود بھیجنا اللہ نے بیان ایک ہی فعل میں کر دیا ہے۔ جمع کا صیغہ یصلون، سب بھیجتے ہیں، اس کا بھیجنا اور فرشتوں کا بھیجنا اور، مگر ذکر اکٹھا مشترک ایک ہی فعل میں کر دیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ اس کو تشریک کہتے ہیں، دو فعلوں کو مشترکہ بنا دینا، اکٹھا کر دینا، دو فعلوں کو اکٹھا کر دینا۔ اور عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ اپنے اور مخلوق کے فعل کو سوائے نبی کے فعل میں اکٹھی تشریک نہیں کرتا، اپنے اور مخلوق کے فعل کو اکٹھا بالعموم نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک قرآن کی مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہاں فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایک ہی فعل یصلون۔ اللہ تعالیٰ مومنین پر بھی درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب پیارے مومن بندوں پر بھی درود بھیجتا ہے۔ اس کا ذکر فرمایا، ذرا وہ سنیں، اپنے بندوں پر بھیجتا ہے درود۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، یصلی واحد کا صیغہ استعمال کر کے، جو ہم پر سے میری مراد جنہیں اللہ اس لائق سمجھے، اپنے مومن بندوں پر جب درود بھیجتا ہے تو عام بندوں پر درود بھیجنے میں اس نے اپنے آپ کو جدا کیا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ان کا ذکر جدا کیا ہے۔ اب میری بات سمجھے، یوں نہیں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیکم، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اے مومنوں تم پر درود بھیجتے ہیں، بات یہی کہنا چاہتا ہے مگر یوں نہیں کہی۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اپنا درود بھیجنا الگ بیان کر کے قصہ ختم کر دیا۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، واحد کا صیغہ، وَمَلَائِكَتُهُ، اور فرمایا اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، وہ اپنے حال کے مطابق بھیجتے ہیں، میں تم پر اپنی شان کے لائق بھیجتا ہوں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب یہ میں نے مثال دی ہے قرآن سے تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جب اللہ بھی درود بھیجے، فرشتے بھی بھیجیں، اور مومنوں پر بھیجنے کی باری آئے تو اللہ اپنے درود بھیجنے کو یصلی کہہ کے الگ کر لیتا ہے، اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر الگ کرتا ہے۔ فعل میں تشریک نہیں کرتا، اشتراک نہیں کرتا، فعل میں کیا اشتراک فعل نہیں کرتا، الگ الگ کرتا ہے۔ جب مومن بندوں پر درود بھیجنے کا وقت آئے تو اپنے آپ کو یصلی کہہ کر اپنا فعل درود بھیجنا الگ، فرشتوں کا بھیجنا الگ کرتا ہے۔ اب نبی پر، حبیب پر درود و سلام بھیجنے کا وقت ہے، اب چاہیے تھا کہ یہاں بھی کہتا والذی یصلی علی النبی وملائکتہ، یا ان اللہ یصلی علی النبی وملائکتہ، کہ بے شک اللہ اپنی شان کے لائق اپنی نبی پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ طریقہ تو یہی تھا جو قرآن میں تھا، مگر جب مصطفیٰ پر درود و سلام کا وقت آیا اس نے جدا فعل ختم کر دیے، اور اس نے اس طریقے سے ہٹ کر فعل میں اشتراک پیدا کیا اور کہا ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ باری تعالیٰ جب مومنوں پر درود بھیجنے کا وقت تھا تو نے خود کو جدا رکھا، فرشتوں کو جدا رکھا۔ جب مصطفیٰ پہ درود بھیجنے کا وقت آیا تو تو خود فرشتوں کے ساتھ مل گیا اور اپنے فعل کو یصلون میں ڈال دیا۔ یصلی کہنے کی بجائے کہ میں بھیجتا ہوں، یہ کہنے کی بجائے یصلون، سب بھیجتے ہیں، اس میں خود کو بھی ڈال دیا۔ اشتراک فعل سبب کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سبب یہ ہے کہ جب مومن بندوں پر بھیجتا ہوں میں اپنی شان کے لائق درود بھیجتا ہوں کہ درجے بلند کرتا ہوں،
فرشتے اپنے مرتبے کے مطابق بھیجتے ہیں، وہ فعل جدا ہوتا ہے، جدا یہاں بھی ہے، مگر یہاں فرشتوں کے ساتھ اپنے فعل کو ملا کر اشتراک اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو، مصطفیٰ کی امت کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجنے کا فعل ایسا ہے کہ خدا جدا ہو کر بھی ہمارے ساتھ مل جاتا ہے، خدا ہم سے جدا ہو کر بھی ساتھ مل جاتا ہے، ہر فعل الگ کرتا ہے، ہر کام الگ کرتا ہے، ہر شان کا اظہار الگ کرتا ہے، ہر مرتبے کا اظہار جداگانہ کرتا ہے، مگر جب ذات مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے کا وقت آتا ہے، یہ پیغام ہے تمہارے لیے، لوگوں میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجا کرو، دیکھو فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور درود و سلام بھیجنا، تم نماز پڑھتے ہو نہ تمہارے ساتھ نہیں ملتا، روزے رکھتے ہو نہیں ملتا، حج کرتے ہو نہیں ملتا، میرا ذکر کرتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو نہیں ملتا، ہر فعل میں جدا رہتا ہوں، جب مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے کا وقت آتا ہے تو تمہاری عزت افزائی کے لیے خود بھی بھیجتا ہوں، اور الگ رہ کر نہیں، تمہاری محفل کے ساتھ مل کر بھیجتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ جب حبیب کی نعتیں پڑھنے کا وقت آئے، پڑھتا رب بھی رہتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نعتیں پڑھنا نہیں تو اور کیا ہے، پڑھتا رب بھی ہے محبوب کی نعتیں، ذکر رب بھی کرتا ہے مصطفیٰ کا، درود وہ بھی بیچتا ہے، سلام وہ بھی بیچتا ہے، تذکرے وہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے، مگر فرمایا کہ جب میرے محبوب کا ذکر اور درود و سلام اور نعتوں کا وقت آئے تو تمہیں مبارک ہو، اس وقت جب تم پڑھتے ہو تو جس طرح فرشتے پڑھتے ہیں میں ان کے ساتھ ملتا ہوں، جب تم پڑھتے ہو تمہارے ساتھ ملتا ہوں۔ تو مصطفیٰ پر درود و سلام کے فعل میں اللہ شریک ہوتا ہے، پیغام یہ دیا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ شریک ہوتا ہوں اس عمل میں، اور کسی عمل میں اللہ اپنے مخلوق کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ درود و سلام میں فعل کو بھی اشتراک میں ڈال دیا، یہ ہے یصلون۔ اب اگلی بات، تھوڑا سا یصلون کا معنی سمجھا لوں۔ آپ نے زندگی گزر گئی یہی ترجمہ پڑھتے سنتے کہ درود بھیجتا ہے، یصلون۔ آؤ آئے تھوڑا یصلون کا مفہوم سمجھا دوں، یصلون کا معنی کیا ہے، یہ درود بھیجتا ہے، اس درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے، درود بھیجتا ہے اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ، یصلون کا لفظ ترجمہ تو یہی ہو رہا ہے نا ہمیشہ عمر برس کہ درود بھیجتا ہے، مگر اس کا کوئی خاص معنی بھی تو ہوگا نا لغت میں۔ یصلون کا لفظ آپ کو پتا ہے صلاۃ سے ہے، یصلی اور یصلون، اور یہ صلاۃ سے ہے، اور لفظ صلاۃ کا معنی عرف عام میں نماز بھی کرتے ہیں، درود بھی کرتے ہیں، یہاں درود معنی ہے۔ اب صلاۃ کا جو لفظ ہے یاد رکھ لیں، اس کا مادہ 3 حرف ہیں، مادہ کہتے ہیں روٹ ورڈ، اوریجن، جس روٹ ورڈ سے جڑ سے جیسے درخت نکلتا ہے جڑ سے، اس طرح عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، وہ اس کی جڑ ہوتی ہے، روٹ، اس میں سے لفظوں کا درخت نکلتا ہے، لفظوں کا درخت نکلتا ہے۔ یصلون اور صلاۃ، اس کا مادہ 3 حرف ہے، یا تو صاد لام واو اس کا مادہ ہے 3 حرف، یا صاد لام یہ 2 مادے ہیں اس کے۔ عربی لغت میں اہل لغت کے ہاں اس کے کتنے مادے ہیں؟ 2، یا صاد لام واو یہ بھی جائز ہے، یا صاد لام یہ بھی جائز ہے، اس سے بحث نہیں، یہ ہے مادہ۔ اب جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یاد رکھ لیں، قاعدہ یہ ہے کہ جتنے لفظ بھی اس مادہ سے روٹ سے نکلیں گے، جو معنی اس مادہ میں ہے تمام لفظوں میں اینڈ تک وہی معنی ہر لفظ میں پایا جائے گا، یہ قاعدہ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ گئے نا، یعنی جڑ ہے یا گٹھلی ہے،
آم کی آپ نے لگا دی گٹھلی، تو جو ذائقہ اس گٹھلی کا، اس آم کا، اس پھل کا تھا، پورا درخت اور جتنے پھل لگیں گے سب میں وہی ذائقہ اور وہ تاثیر اور وہ خوبی چلے گی۔ جڑ جیسی ہوگی، پتے پھل پھول سب میں اس کی تاثیر چلے گی۔ مادہ کا جو معنی ہوتا ہے، مادہ میں جو بیسک روٹ ورڈ ہے، اس میں سے اگر 100 لفظ بھی نکل آئیں ان کو مشتقات کہتے ہیں، تو ہر لفظ کے اندر وہ مادہ موجود ہوگا، معنی اس مادے سے بولیے ہٹ نہیں سکتا۔ تو سواد لام واؤ یا سواد لام یہ، اس مادہ کا جو معنی ہے، خاص بات پلے باندھ لیں آج کی رات، اس مادہ کے معنی میں مستقل طور پہ یہ بات پائی جاتی ہے، ملنا، قریب ہونا، ملاپ، قریب ہونا، ملنا، ملاپ، قربت، یہ اس کے مادے میں پایا جاتا ہے، اس کے مادے میں پایا جاتا ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ بلی یا شیر یا کوئی جانور، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے شکار پر جب حملہ کرنے لگیں تو حملے سے پہلے اپنے تمام اعضاء کو سکیڑ لیتے ہیں۔ اس طرح شیر بھی سکیڑتا ہے، بلی بھی، کئی جانور ہوتے ہیں۔ تو جو جانور اپنے شکار پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے تمام اعضاء کو اس طرح سکیڑ لیں، تو سکیڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے اعضاء کو انہوں نے بالکل ایک دوسرے کے قریب کر لیا ہے اور فاصلے مٹا دیے ہیں۔ یعنی بازو ایسے تھے نا، اب ایسے کر لیے۔ جسم ایسا تھا، اس کو سکیڑ کے ٹانگیں جسم اوپر سے نیچے اس طرح ایسے ہو گئے۔ جب سکیڑ لیں، سارے اعضاء کو ایک دوسرے کے قریب کر لیں، تو اس کو سالہ یسلو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ جسم سکیڑ لینا، اعضاء کو ایک دوسرے کے قریب کر لینا، اس کو کہتے ہیں سالہ فلان۔ اس جانور نے اپنے آپ کو سکیڑ کر اعضاء کو ایک دوسرے کے قریب کر لیا، اس کے لیے سالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذرا یاد رکھتے آئیے۔ اسی طرح آپ مختلف تنکے جمع کرتے ہیں اور سارے تنکے ملا کر گانٹھ دے دیتے ہیں اکٹھی اور جھاڑو بنا دیتے ہیں۔ جب تنکے اکٹھے کر کے ملا کر گانٹھ بنا دیں، جھاڑو بن جائے، تو اس کو مسولہ کہتے ہیں، سواد لام واو سے مسولہ کہتے ہیں عربی میں، کیونکہ آپ نے سارے تنکے جوڑ دیے، گانٹھ بنا کے جھاڑو کر دیا، بکھرے پڑے تھے ایک ہو گئے۔ اسی طرح جب آپ گندم کاٹتے ہیں اور کھلیان کے ارد گرد گندم اناج بکھرا پڑا ہو، تو لوگ ذمہ دار جب سارے اناج کو اکٹھا کر کے ڈھیری بنا دیں، بکھرا ہوا اناج اکٹھا کر کے جوڑ دیں، ڈھیری بن جائے، اس کو عربی میں تسویل کہتے ہیں، تسویل۔ اب آپ دیکھیں کہ جس لفظ میں یہ 3 حرف ہیں، وہ جہاں بھی استعمال ہو، اس کا بنیادی معنی اکٹھا کرنا، جوڑنا، ملنا، قریب کرنا پایا جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ حتیٰ کہ جب گھوڑوں کی دوڑ ہو، گھوڑوں کی دوڑ، ایک گھوڑا فرسٹ آئے، دوسرا گھوڑا جو سیکنڈ آئے، نمبر 2 پر آنے والے گھوڑے کو مسلی کہتے ہیں۔ مسلی نمازی کو بھی کہتے ہیں، مسلی نمازی، وہی مسلی نمازی والا لفظ نمبر 2 پر آنے والے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر آنے والے گھوڑے کے قریب ترین گھوڑا 2 نمبر والا ہوتا ہے، جو دوسرے نمبر پر آئے وہی قریب ترین ہے نا پہلے کے، چونکہ قریب ترین آیا ہے، پہلے کے قریب ترین ہے، اس کی قربت کی وجہ سے مسلی کہتے ہیں۔ ابو لہب کے لیے قرآن نے کہا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، سیصلی نارا ذات لہب، وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی اٹھا کر آگ سے دور تھا، جب آگ میں ڈال دیا تو آگ کے اندر ہو گیا، قربت ہو گئی، اس کو سیصلی کہا۔ قرآن مجید میں کہا تصلی نارا حامیہ، کافر گرم آگ میں ڈال دیے جائیں گے، تو جو دور تھا اس کو اندر ڈال دیا، بالکل قریب ہو گئے، مل گئے، فاصلے ختم ہو گئے، تو یسلا تسلا کہتے ہیں۔ آپ عربی زبان کے، میں نے آپ کو 8-10 مثالیں دے دی، 100 دے لیں، جہاں سواد لام یہ یا سواد لام واو
یہ تو مادہ جہاں جس لفظ میں آئے گا اس لفظ کے اندر معنی ہوگا فاصلے مٹا دینا، قریب کر دینا، جوڑ دینا، اکٹھا کر دینا۔ جب میں آپ کو لفظ صلاۃ کی تہ تک پہنچا دیا کہ نکلا کہاں سے ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور ہر جگہ قربت، اور پھر یہ آپ نے لفظ پڑھا وصل، وصل نہیں کہتے، اور وصال، واو سواد لام، یہ 3 حرف کی ترتیب بدل جائے تب بھی معنی وہی رہتا ہے۔ وصل اور وصال کہتے ہیں ملاپ، کیا؟ واو سواد لام، ملاپ، وصل ہو گیا، وصال ہو گیا، مل گئے، فراق دور ہو گیا، ملاپ ہو گیا دوستوں کا، حبیب حبیب سے مل گیا، وصال، وصل۔ تو آپ نے دیکھا کہ سواد لام واو، سواد لام، یہ جہاں کوئی لفظ اس مادہ سے نکلا ہے اس کے اندر فاصلے مٹا دیے، قریب کر دیا، اکٹھے ہو گئے، قریب ہو گئے، جڑ گئے، یہ معنی پایا جاتا ہے۔ جب آپ اس معنی کی تہ کو، روح کو، جڑ کو پہنچ گئے، اب پلٹ آئیے آیت کریمہ کی طرف۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، عمر گزر گئی، درود پڑھتا ہوں، رب درود پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے، سنتے سنتے آج یہ بھی سمجھیں کہ درود پڑھتا کیسے ہے، اور اس کا درود پڑھنا ہے کیا۔ ہمارا پڑھنا تو یہ ہے نا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کا پڑھنا کیا ہے، وہ ہے صلاۃ۔ صلاۃ سواد لام واو یا سواد لام یہ کے مادہ سے، تو اس کا معنی ہے قرب، ملاپ، معنی ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، میں بھی اپنی شان کے لائق ہر لمحہ مصطفیٰ کو اپنے قریب کرتا رہتا ہوں، مصطفیٰ سے ملاپ کرتا رہتا ہوں، مصطفیٰ سے وصال کرتا رہتا ہوں، جو فاصلے بچ گئے ہیں مٹاتا رہتا ہوں۔ فرشتے اپنے حال کے مطابق وہ مصطفیٰ کے قریب ہوتے رہتے ہیں، میں اپنی شان کے لائق مصطفیٰ کو اپنے قریب کرتا رہتا ہوں۔ اب فرشتے کیسے صلاۃ پڑھتے ہیں، قریب ہوتے ہیں؟ 70,000 فرشتے ہر روز صبح آتے ہیں اور حضور کے مزار کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، پر مارتے آقا کی قبر انور کو اور قربت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، فرشتے نیچے اترتے ہیں، در مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں، قبر مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں، اپنی پر در مصطفیٰ سے جوڑتے ہیں، فاصلے مٹاتے ہیں، قربت کرتے ہیں، مس کرتے ہیں، اور انوار نور لیتے ہیں، برکتیں لیتے ہیں۔ یہ تو ہے ان کا صلاۃ پڑھنا۔ اور مصطفیٰ پر خدا کہتا ہے میں بھی صلاۃ پڑھتا ہوں، اور اس کا صلاۃ پڑھنا کیا ہے؟ اس نے فرمایا بس جب سے مصطفیٰ کو بنایا ہے اسے اپنے قریب کرتا جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، جب سے بنایا ہے اسے قریب کرتا جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے، جب سے بنایا ہے مصطفیٰ کو اسے قریب کرتا جا رہا ہوں۔ دوستو، کب سے بنایا ہے اور کب سے اپنے قریب کرتا جا رہا ہے؟ کتنا قریب کر لیا ہوگا؟ ایک رات کی قربت کا بتا دوں، بقایا ساری عمر کی قربت کا اندازہ خود لگا لینا۔ ایک رات میں کتنا قریب کیا؟ فرمایا ثم دنا، معراج کی رات ہے، فتدلی، پھر یہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، یہ دنا ہے۔ دنا میں 3 حرف ہیں، دال نون یہ، کتنے؟ قاعدہ ہے جس لفظ میں جتنے حرف ہوں اس کا معنی بھی اسی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ الحروف کی کثرت معنی کی کثرت پہ دلالت کرتی ہے۔ حروف زیادہ ہوں تو معنی کثرت پہ ہوتا ہے، کم ہوں تو معنی قلت پہ، کم پر ہوتا ہے۔ فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، اور دنا میں 3 حرف ہیں، دال نون یہ، 3 حرف ہیں دنا، وہ قریب ہوا۔ فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا۔ تدلی میں 4 حرف ہیں،
پہلی سٹیج پر اس نے حضور کو قرب عطا کیا، جتنا عطا کیا. دوسری سٹیج پر جب پہلی سٹیج ہوتی ہے نا کسی کو قریب کرنے کی، تو اتنا کرتے ہیں جتنا برداشت ہو سکے. ہائے ہائے ہائے، آپ کبھی کمرے میں جائیں، اچانک اندھیرے سے نکلیں، اندھیرے سے گپ اندھیرے سے نکلیں، آنکھیں اندھیرے میں ہوں، اور یک لخت جی کمرے میں جائیں یا اسی کمرے میں اچانک کوئی لائٹ آن کر دے تیز، تو آنکھیں چندیا جاتی. تو شروع میں آنکھ جب اندھیرے سے نکلتی ہے تو روشنی کو تھوڑا قبول کرتی ہے، ایڈجسٹ کرتی ہے اپنے آپ کو، ایڈجسٹمنٹ پہ وقت لیتی ہے. تو پہلا نور لینا آنکھ کا وہ ایڈجسٹمنٹ میں ہوتا ہے. جب آنکھ ایڈجسٹ کر لیتی ہے خود کو، تو اس کے بعد بے شک 50 ٹیوبیں جلا دیں، جتنا نور کر دے روشنی میں آنکھ سارا قبول کر لیتی ہے. شروع میں چندیاتی ہے، لہذا پہلے اتنا کرتے ہیں جتنا برداشت ہو سکے. جب برداشت بن جائے پھر 100 ٹیوبیں جلا دیں. پھر جب چندیانا نہ رہے تو پھر جتنا چاہو دے دو. پہلے مصطفیٰ کو عالم خلق سے نکالا، ہائے ہائے، پہلے عالم بشریت سے نکالا. سب انبیاء بیت المقدس پر مصطفیٰ کے مقتدی ہوئے، آقا نے امامت کروائی، اور امامت کے بعد جب اوپر چلے بشریت یہاں رہ گئی، مصطفیٰ اوپر چلے گئے. بشریت یہاں رہ گئی، مصطفیٰ وہاں چلے گئے. پھر عالم ملکوت میں گئے، یہ عالم ناسوت تھا. پھر عالم ملکوت میں داخل ہوئے، پھر عالم ملکوت کے احوال کے مطابق جلوہ گریاں ہوئی، اوپر لے گئے. جو استعداد، تجربہ، برداشت، قبولیت، جذب بڑھتا گیا، تو انوار لنوریہو من آیاتنا، تو انوار و تجلیات کا پرتاؤ، بارشیں بڑھتی گئیں. ناسوت سے نکلے، ملکوت میں گئے، تو ملکوتی شان کے لائق انوار و تجلیات سے حضور کو بھر دیا، معمور کر دیا. اس شان سے جب عرش معلیٰ پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، ملکوت ختم ہوا، عالم جبروت میں داخل ہوئے. اب جبرائیل بھی نہیں جا سکتا، ملائکہ بھی نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ وہ براق بھی نہیں جا سکتا. جہاں جبرائیل اور براق سب رہ گئے، عالم جبروت میں مصطفیٰ داخل ہوئے، رف پہ بٹھا دیا. اب انوار و تجلیات جبروت میں جتنی استعداد بن چکی تھی، اس شان کے مطابق نور عطا کیے، جلوہ عطا کیا، اس شان کے مطابق تجلیات دیں. جب جبروت گزر گیا اور عالم مکان گیا، لا مکان میں گئے، جبروت ختم ہوا تو عالم لاہوت میں گئے. جب عالم لاہوت پہنچا تو رف دیا گیا. اب رف بھی نہیں جا سکتا، وہ انوار الہیہ کا عالم ہے، رف بھی نہیں جا سکتا. فرمایا حبیب اب رف کی بھی مجال نہیں. اب ایک بکہ نور آتا ہے اوپر سے، اس میں بٹھا کے لے جایا گیا. استعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ رف جا نہ سکتا تھا، حضور جا رہے تھے. اتنی برداشت بڑھ گئی تھی، اتنی استعداد بڑھ گئی تھی، اتنی قوت بڑھ گئی تھی، اتنی قبولیت بڑھ گئی تھی، اتنی جذب بڑھ گئی تھی. اور جب لاہوت بھی ختم ہوا تو پھر عالم ہاہوت تھا، جہاں فقط خدا تھا اور ایک مصطفیٰ تھا. وہاں لاہوت بھی نہ رہا، بکہ نور بھی گیا. اب تنہا ادھر مصطفیٰ کھڑے ہیں، ادھر خدا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے وہاں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، وہاں مصطفیٰ ہے، خدا ہے. اس مقام پر مصطفیٰ نے پوچھا باری تعالیٰ، اب براق بھی نہ رہا، رف بھی نہ رہا، بکہ نور بھی نہ رہا، اب تیرے قریب کیسے آؤں؟ اس نے کہا مصطفیٰ یہاں تک تو آیا ہے، اب تو رک جا، میں قریب آتا ہوں. یہاں تک تو آیا ہے، اب تو رک جا، اب آگے میں تیرے قریب آتا ہوں. امام عبد الوہاب شعرانی نے یہاں جو لفظ روایت کیا، اب آپ میں جو صلاۃ
یصلی یصلون سمجھا رہا تھا، یصلون درود پڑھتا ہے اللہ، یصلی، اب وہ معنی سمجھ میں آئے گا۔ جب اس مقام پر روکا حبیب کو تو امام شارانی نے یہاں اللہ پاک کا قول بیان کیا کہ حضور سے فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، ہائے 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 ہائے، قف یا محمد ان ربک یصلی کا لفظ بولا، مصطفیٰ رک جا، تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اب درود کا سمجھ آ گیا معنی؟ اگر درود کوئی پڑھنے والی شے ہوتی تو روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور بھی چلتے رہتے، وہ درود بھی پڑھتا رہتا، ہمیشہ نہیں پڑھتا، ہمیشہ پڑھتا ہے، روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں یصلی کا وہ معنی آ گیا، یہاں جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اصل معنی درود پڑھنے کا یصلی کا قریب ہونا ہے، ملاپ کرنا ہے۔ فرمایا محبوب رک جا، یہاں تک تو ہمارے قریب آیا ہے، رک جا، ان ربک یصلی، اب رب خود تمہارے قریب آ رہا ہے، رب خود تمہارے قریب آ رہا ہے۔ سو حضور رک گئے، وہ جو رب قریب آیا اس کو قرآن میں کہا ثم دنا، اس کو کہا پھر رب قریب ہوا۔ یہ جو قربت تھی یہ اس مقام دنا پر، مقام دنا پر وہ پہلی کیفیت تھی جس کا میں نے مثال دیا آنکھ کی اور بج روشنی کی، اس مقام پر پہنچا، اب تجلیات ذات تھیں، اس کو دنا کہا، 3 حرف کی قربت، قریب کیا تاکہ مصطفیٰ اب اس قربت کو سنبھال لے، جذب کر لے، اور جب ایک جست سے اس کو جذب کر لیا تو اگلے مرحلے پر فرمایا فتدلی، پھر اور قریب ہوا۔ تدلی میں 4 حرف ہیں، اس کا مطلب ہے دوسرے مرحلے کے قرب نے پہلے قرب سے بہت آگے پہنچا دیا، پہلے قریب کیا تھا اب اقرب کر دیا، بہت قریب کر دیا، بہت قریب کر دیا۔ تو دنا میں افعال فنا ہو گئے تھے، افعال الہیہ میں، ثم دنا میں افعال مصطفیٰ، افعال الہی میں فنا ہو گئے تھے۔ حضور کے افعال پر رب کے افعال کا رنگ چڑھ گیا تھا، افعال مصطفیٰ پر افعال خدا کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ یہ قربت افعالی تھی، یہ قربت افعالی تھی۔ جب فتدلی فرمایا تو حضور کے اسماء پر رب کے اسماء کا رنگ چڑھ گیا، وہ قربت اسمائی ہو گئی۔ اب مصطفیٰ کے فعل نہ رہے، خدا کے فعل ہو گئے، اور اگلی قربت میں مصطفیٰ کے اسم اسماء مصطفیٰ نہ رہے، اسماء خدا ہو گئے، یہ فنائیت ہو گئی اسمائی فتدلی۔ جب افعال بھی افعال الہیہ میں فنا ہو گئے اور اسماء بھی اسماء الہیہ میں فنا ہو گئی، تو جب 2 فنا کے رتبے ہو گئے اب فرمایا فکان قاب قوسین، آ گیا حبیب، یہاں تک نہیں اور آ گیا، اور اتنا قریب لائے کہ فکان قاب قوسین کے 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب کمانوں کی جب بات کی تو اس کو تمثیل میں کی، کیا کی؟ تمثیل میں۔ اب وہاں تو نہ کوئی فاصلہ تھا، یہ بات سمجھیں، اس مقام پر تو فاصلے کا وجود نہ تھا، تو فاصلہ کون سا رہ گیا؟ آپ میری بات سمجھیں، نہ اس مقام پر کوئی کمان تھی، نہ کمان کا تصور تھا، نہ فاصلہ تھا، نہ فاصلے کا تخیل تھا، تو پھر کون سی 2 کمانیں اور کون سا کمانوں کا فاصلہ؟ یہ تو وہ مقام تھا جہاں تمثیل بھی نہ تھی، جہاں مثال بھی نہ تھی، تو اس مقامی بے مثالی پر اللہ نے 2 کمانوں کا جو فاصلہ دیا، بیان کیا، تو واضح سمجھ لیں یہ وہاں کی بات نہیں ہو رہی، اب ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے طور طریقے کی مثال دی جا رہی ہے، بلا تشبیہ بلا مثال، طور طریقہ ہمیں بتایا ہمارا، اور کہا تم اپنے طریقے سے سمجھ لو میں مصطفیٰ کے کیسے قریب ہوا،
اور مصطفیٰ میرے کس طرح قریب ہوا، یہ بات تو تمہاری سمجھ میں آ نہیں سکتی، نہ بیان میں آ سکتی ہے، نہ تمہارے فہم و ادراک میں آ سکتی ہے، لہذا اس قصے کو تو چھوڑ دو، وہ تو جیسے میں ہوا سو ہوا۔ اب دو چیزیں مصطفیٰ کی بچ گئی تھی، ایک ذات ایک صفات۔ آئے ہائے، اب میں نے چاہا تیسرے مقام پر حبیب کی صفات میری صفات میں فنا ہو جائیں، فکان قاب قوسین، تیسرے درجے پر صفات مصطفیٰ صفات خدا میں فنا ہو گئیں۔ اب مصطفیٰ کی صفات پر خدا کی صفات کا رنگ چڑھ گیا، ذات مصطفیٰ کی رہی، صفات خدا کی ہو گئی۔ جب وہ مقام آیا تو فرمایا باری تعالیٰ اس کا فہم ہم کیسے کریں؟ فرمایا تم اب وہاں سے نیچے اتر آؤ، تمہیں اپنی مثال دیتے ہیں۔ فرمایا جب تم دو بچھڑے ہوئے آپس میں ملتے ہو تو تمہارے قرب اور ملاقات کی آخری شکل کیا ہوتی ہے؟ تمہارے قرب کی آخری شکل کیا ہوتی ہے؟ تو باری تعالیٰ ایسے ملتے ہیں، ایسے ملتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے ذرا ایسے کرو نا، تو جب آپ نے ایسا ایک نے ہاتھ بازو پھیلائے یہ کمان کی شکل بن گئی، یہ ایک کمان بن گئی۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں کمان؟ اب جب دوسرے حبیب نے بازو پھیلائے آپس گلے سے گلے ملنے لگے تو دو کمانوں کا فاصلہ بن گیا۔ فرمایا جب تم ملنے لگتے ہو، ملاپ کا وقت آتا ہے تو تمہارا ملاپ دو کمانوں کی طرح ہوتا ہے، اور جس طرح دو کمانوں کا فاصلہ رہتا ہے ملاپ کی ابتدا میں، بس تم اپنے ملاپ کا تصور کر لو اور یہی چھوڑ دو۔ بس میری شان ملاپ سے ماورا، کمان سے ماورا، اور وہ مقام تصور اور مثال سے ماورا۔ اپنی ملاپ کا تصور کر لو اور دیکھو جس طرح تمہارا ملاپ دو کمانوں کی طرح ہوتا ہے، میرا مصطفیٰ کا ملاپ اس مثال سے پاک ہے، مگر تمہارے سمجھانے کو کہا ہے کہ ہم اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اور باری تعالیٰ پھر فرمایا پھر قربت کو یہاں نہیں ہوگا، اگر کمانوں تک رہ جائے تو فاصلہ رہتا ہے۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ فاصلہ ختم کر دوں، میں نے فیصلہ کر دیا کہ فاصلہ ختم کر دوں۔ تو دو کمانوں کے بعد قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی کم تر کر دیا۔ جب کم تر کیا تو اس کی حد بیان نہیں کی، فرمایا اس رات فاصلے ایک ہی رات شب معراج میں نے قاب قوسین او ادنا پہ فاصلے مٹا دیے تھے، قربت انتہا پہ چلی گئی تھی۔ دنا کیا تو افعال فنا ہو گئے افعال الہی میں، تدلا کیا تو اسماء مصطفیٰ اسماء خدا میں فنا ہو گئے، فکانا کعبہ قوسین کیا تو صفات مصطفیٰ صفات خدا میں فنا ہو گئی، اور جب ادنا کیا تو ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی، ذات خدا میں۔ اب مصطفیٰ کی ذات خدا کی ذات کی مظہر بن گئی تھی۔ ارے خدا کی قسم، مصطفیٰ اس وقت تھے تو مصطفیٰ رنگ مظہریت ذات خدا کا تھا، اس لیے کسی نے کہا کہ یہ وہ مقام تھا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے، کافر تھے مشرک ہے، توحید کا راز کھل گیا، سارے فرق مٹا دیے، بس اتنا فرق رہا کہ محمد عبد تھا، خدا معبود تھا۔ عبد و معبود کا فرق رکھا، باقی سب فرق۔ یہ ایک رات کی قربت ہے، کیا یہ تو قربت ایک رات میں دے دی، اور اب کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، جب سے مصطفیٰ کو بنایا ہے تب سے قریب کرتا جا رہا ہوں۔ اب وہی جانے کہ کون سی قربتیں اور دیے جا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کون سی قربتیں کو رہ جاتی ہیں؟ ایک رات میں
فاصلے مٹا دیے، قربت انتہا پہ چلی گئی، تو ایک رات کی، تو کیا اس کے بعد درود پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ جی وہ تو اس کے بعد بھی پڑھ رہا ہے نا، آج اس رات کے بعد بھی، آج 1400 سال ہو گئے، آج تک پڑھ رہا ہے نا۔ تو فاصلہ تو اس رات کوئی نہیں بچا تھا، وہ ادنا پہ بٹھا دیا تھا، تو باقی قربت کون سی بچ گئی تھی جو 1400 سال سے ہر روز دے رہا ہے؟ ارے نادانو، سوچا کرو، جب مصطفیٰ کی بات ہو سوچا کرو، سوچا کرو۔ وہ فرماتا ہے جب سے پیارے حبیب کو بنایا ہے تب سے اس کو اپنے قریب کرتا جا رہا، قریب۔ یہ قربت میں ہر وقت دیتے رہنا اور قریب سے قریب تر کرتے رہنا، یہ درود پڑھنا ہے۔ فرشتے درود پڑھتے ہیں، اپنی قربت چاہتے ہیں، ہائے ہائے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، اپنی قربت چاہتے ہیں۔ میں درود پڑھتا ہوں تو مصطفیٰ کو اپنی قربت دیتا ہوں، مومنو تب بھی درود پڑھا کرو، میرے مصطفیٰ کی قربت چاہا کرو، ہائے ہائے۔ چونکہ تم مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ، مصطفیٰ میرے قریب رہتا ہے، جو میری قربت کو چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کی قربت پا لے۔ مصطفیٰ کے قریب ہونا ہی خدا کے قریب ہونا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں اور فرشتوں کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، یہ اس کا درود پڑھنا ہے اپنے حبیب۔ اور جب اتنی قربت دی تو اس قربت کا ایک منطقی نتیجہ ہونا تھا، اس قربت کا منطقی نتیجہ ہونا تھا، اور یہ اس کا منطقی نتیجہ ہوا کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن گئی۔ یہ اس انتہائی قربت کا انجام ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن گئی، حضور کی معصیت اللہ کی معصیت بن گئی، حضور سے بیعت اللہ سے بیعت بن گئی۔ اب میں الگ الگ آیتیں اور حدیثیں پڑھنے لگوں تو بات طویل ہو جائے گی، ہر چیز جو کہہ رہا ہوں اس پر ایک آیت کریمہ ہے، ہر جملہ ایک آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ حضور کی محبت پر اللہ کی محبت بن گئی، حضور کی حرمت اللہ کی حرمت بن گئی، اتنی قربت ہوئی کہ حضور کا ادب اللہ کا ادب بن گیا، حضور کی اذان اللہ کی اذان بن گئی، حضور کی برات اللہ کی برات بن گئی، حضور کا قول وہی قول، کہنا اللہ کا کہنا بن گیا، حضور کا پکڑنا اللہ کی گرفت بن گئی، حضور کا مارنا اللہ کا مارنا بن گیا، حضور کی قربت اللہ کی قربت بن گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اللہ کا ادب بن گیا، حضور کی رضا اللہ کی رضا بن گئی، حضور کی عطا اللہ کی عطا بن گئی، حضور کی نعمت اللہ کی نعمت بن گئی۔ گویا بس اتنی بات رہی کہ مصطفیٰ مصطفیٰ رہے، خدا خدا رہا، باقی سب حکم ایک ہو گئے، باقی سب حکم سوائے عبادت کے باقی سب حکم ایک ہو گئے، سب حکم ایک ہو گئے۔ یہ اس قربت کا نتیجہ ہوا، اور پھر اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوا کہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر بن گیا، حضور کا ذکر، بولیے، اللہ کا ذکر بن گیا، اور بلکہ اس سے بڑھ کر حضور خود اللہ کا ذکر بن گئے۔ قاضی ایاز نے الشفاء میں روایت کیا، فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ لوگوں خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ کی ذات اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ، اے الا بمحمد تطمئن القلوب، محمد محمد کیا کرو، یہی دلوں کا اطمینان، یہی مولا کا ذکر ہے، اور محمد کو تقا کرو، یہی خدا کا ذکر ہے۔ حضور اللہ کا ذکر ہو گئے، یہ قربت کی انتہا ہوئی، اور اللہ پاک نے اس قربت کا نتیجہ سورہ فاتحہ میں بھی بتا دیا۔ یہ جو دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھی، بولیے ہمیں سیدھی، کیا ترجمہ کرتے ہیں سیدھی؟ آج ایک نیا ترجمہ بتا دوں نیا ترجمہ، مگر نیا کو میرا کھڑا ہوا نہیں ہے، میری کیا مجال، اللہ کے کلام میں میں کوئی معاذ اللہ کوئی چیز وضع کر سکوں، یہ گناہ کفر ہے۔ آپ کے لیے نیا ہوگا مگر نیا نہیں، پرانا ہے، مصطفیٰ کے یاروں کا بتایا ہوا ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، امام ابن جریر نے تفسیر میں روایت کیا ہے، امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، عظیم تابعی حضرت ابو العالیہ روایت کرتے ہیں اور امام حسن بصری روایت کرتے ہیں۔ اب کچھ چھوٹی سندیں ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اے اللہ نے سیدھی راہ دکھا صراط مستقیم، پوچھا حضور صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم صراط مستقیم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے شروع کرتے ہی قرآن سورہ فاتحہ میں تلقین کر دی، لوگوں اگر مجھ سے مانگ رہا ہے تو اور کیا مانگتے ہو؟ مجھ سے محمد مانگا کرو، مجھ سے محمد مانگا کرو، میرا مصطفیٰ مانگا کرو۔ اے تیرا صراط المستقیم، اے مولا ہمیں مصطفیٰ دکھا، ہمیں مصطفیٰ دکھا، مصطفیٰ کی شان دکھا، مصطفیٰ کا رتبہ دکھا، مصطفیٰ کا درجہ دکھا، مصطفیٰ کا بکھرا دکھا، مصطفیٰ کا جلوہ دکھا، مصطفیٰ کا حسن دکھا، مصطفیٰ کا جمال دکھا، مصطفیٰ کی خصال دکھا، مصطفیٰ کا کمال دکھا۔ اے تیرا صراط المستقیم سیدھی راہ دکھا، کیا بس اپنا محمد دکھا دے۔ حضرت ابو العالیہ عظیم جلیل القدر تابعی ہے، انہوں نے جب یہ ترجمہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد ذات محمد ہے صلی اللہ، یہ حضور سیدھی راہ ہے۔ بس یہ نہیں کوئی کہے کہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے، نہیں، یہ اگلا سبق ہے، حضور کا دیا ہوا دین نہیں، اگلا سبق ہے نا، یہ فصلیں ہیں، اصل باب نہیں ہے، یہ فصلیں ہیں، حاشیے ہیں، شرح ہے، اصل باب بطن نہیں ہے۔ نہیں فرمایا حضور کی بتائی ہوئی سنتیں، طریقے، دین، تعلیمات، نہ۔ عبداللہ ابن عباس نے مروی اور وہ ترجمان القرآن ہے، حضور نے فرمایا حبر هذه الامہ، میری امت کا سب سے بڑا عالم قرآن کی تفسیر کا عبداللہ ابن عباس ہے۔ اور جبرائیل امین آ گئے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، اللہ نے بھیجا ہے کہ جا میرے محبوب کی بارگاہ میں عبداللہ ابن عباس کا لقب دے کہ ترجمان هذه الامہ، ترجمان القرآن ہے، جبرائیل کا دیا ہوا لقب۔ وہ ترجمان قرآن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صراط مستقیم سے مراد محمد ہے، ذات محمد۔ جب حضرت ابو العالیہ نے یہ معنی بیان کیا اور یہ روایت حضرت امام حسن بصری تک پہنچی، وہ بھی تابعی ہیں، ان تک پہنچی کہ ابو العالیہ نے یہ معنی بیان کیا، تڑپ اٹھے، کہتے ہیں خدا کی قسم اس نے سچ کہا، ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم اس نے سچ کہا۔ ارے لوگوں یہ تو ان کی باتیں تھیں، اور سن لو میں اپنے ایمان سے، ایقان سے، عرفان سے، وجدان سے، علی سبیل التیقن یقین سے کہتا ہوں، اور یقین کر لو، ایمان کر لو، وہ صراط مستقیم محمد ہے، خدا کی قسم سارا دین محمد ہے، ایمان محمد ہے، ارے کعبہ محمد ہے، ارے قرآن محمد ہے، اسلام محمد ہے، وجدان محمد ہے، ارے سب کچھ محمد ہے، بقایا دین میں جو کچھ ہے وہ محمد کی خیرات ہے۔ دین میں باقی جو کچھ ہے یا وہ محمد کی خیرات ہے، وہ محمد کی عطا ہے، یا محمد کا دیا ہوا ہے یا محمد کا بتایا ہوا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ سن لیں، یہ محمد کا دیا ہوا ہے یا اس کا بتایا ہوا ہے، ارے باقی جو کچھ ہے میرے محمد کی خیرات ہے، دین ایمان سارا محمد۔ اس لیے کہتے ہیں محمد محمد کریں دے گزر گئے، ہائے 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 ہائے، محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ میں یہاں ایک ترمیم کرتا ہوتا ہوں، احد وچوں احمد گلیندے گزر گئی، ہائے ہائے ہائے، احد وچوں احمد گلیندے تلاش کر دے گزر گئی، ہائے ہائے ہائے، احد وچوں احمد گلیندے گزر گئی۔ اور پھر کسی عاشق نے کیا کہا تھا کہ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی، ہائے ہائے، جس ڈاچی کو، جس اونٹنی کو دیکھتا ہوں جہاں اس کے پاؤں کا کھرا نقش نظر آتا اسی کو چومنے لگ جاتا ہوں، کہیں یہی حلیمہ کی ڈاچی نہ ہو۔
ہائے ہائے، ارے عاشق دیوانے ہوتے ہیں، دیوانے بن جاؤ، محمد کی بات ہو دیوانے بن جاؤ، اس دیوانگی کا نام ایمان ہے، اس دیوانگی کا نام ایمان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا، اس کا ترجمہ ہے مولا مصطفیٰ دکھا، مصطفیٰ دکھا، صراط مستقیم مصطفیٰ ہے، دین مصطفیٰ ہے، ایمان مصطفیٰ، باقی سب کچھ دین میں مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ خیراتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اصل کو چھوڑتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، عطاؤں کے پیچھے دوڑتے ہیں، عطا کرنے والے کو چھوڑتے ہیں۔ حضور کے ساتھ جڑ جاؤ تو اس نے وہ قربت دی، یصلون علی النبی، کہ ہر وقت نبی کو اپنے قریب کرتے رہتا ہوں، اور قربت پہ قربت، قربت پہ قربت، قربت پہ قربت چڑھاتا رہتا ہوں، رنگ قربتوں کے دیتا رہتا ہوں، اور فاصلے مٹاتا رہتا ہوں، اور قریب کر کر کے اتنا قریب کر دیا ہے کہ اب اس کا ذکر میرا ذکر ہو گیا، حتیٰ کہ وہ خود میرا ذکر ہو گیا ہے، اس کو دیکھنا میرا دیکھنا ہو گیا ہے۔ آقا نے فرمایا انا میرۃ الرحمن، میں رب کا شیشہ ہوں، جس نے رب کو دیکھنا ہو میرا مکھڑا دیکھ لے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور کا مکھڑا تک لو، رب دیکھنا یہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یصلون کے معنی پر یہ بھی رکا ہوا ہوں، طور پر دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ حضور کو دیکھنے کی یا رب کو دیکھنے کی؟ کیا دعا کی تھی؟ بولیے نا، رب ارنی، کیا؟ رب ارنی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا۔ کیا دکھا؟ اپنا جلوہ۔ انظر الیک، تاکہ تجھے تک لوں، تاکہ تجھے، تو رب کے دیدار کی درخواست کی تھی، مولا اپنا آپ دکھا، اپنا جلوہ کرا، یہ درخواست کی تھی۔ جواب آیا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ خیر، وہ اس لیے بھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تو مجھے یہ عرض کر رہا ہے رب یعنی مجھے اپنا آپ دکھا، تو تجھے اپنے ہونے کا بھی ابھی ہوش ہے اور میرے ہونے کا بھی ہوش ہے، کیسے دیکھے تو مجھے؟ تو کہہ رہا ہے مجھے اپنا آپ دکھا، تو تجھے اپنے ہونے کا بھی ہوش ہے کہ میں ہوں اور تو ہے، تو تو اپنے آپ کو جان کر کہہ رہا ہے نا کہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، تو نہیں دیکھ سکتا، مجھے دیکھنے کے لیے اپنا ہونا نہ ہونا کرنا ہوگا، اپنا ہونا نہ ہونا کرنا ہوگا، یہ ایک الگ بحث، اس وادی میں نہیں جاتے، وہ مضمون اور ہے، اس گلی میں پھنس گیا تو پھر نکلیں گے نہیں، وہ اور قصہ ہے۔ خیر، دعا کی تھی رب کی بارگاہ میں، اپنا جلوہ کرا، ٹھیک ہے۔ نبی کی دعا یاد رکھ لیں مسترد نہیں ہوتی، نبی کی دعا مسترد نہیں ہوتی، تو باقی ٹھیک ہے، تجلی آئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، افاقہ ہوا، توبہ کر لی، انعکاسی شعاع کا پرتو چہرے پر پڑا، چہرے پر کپڑا کر لیا، صرف اس تجلی کے انعکاس کا عالم یہ تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو تکتا نابینا ہو جاتا، تک کوئی نہیں سکتا تھا، اس تجلی کے انعکاس کا عالم یہ تھا۔ برداشت کی بات کی تھی نا، دنا فتد اللہ، کہ برداشت یہاں تک پہنچی کہ کچھ بھی نہ تھا، ذات میں فنا ہو گئی، برداشت کا یہ عالم تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ جو دیکھتا ہے نابینا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنی گدڑی جو چادر پہنتے تھے اس گدڑی کا کپڑے کا پردہ بنا لیا، کیونکہ باقی ہر پردہ جل جاتا تھا تجلیات، چہرے کی تجلیات سے۔ تو زوجہ نے ایک دن عرض کیا موسیٰ علیہ السلام مدت ہوئی، اب تو میں بھی دیدار نہیں کر سکی آپ کا، کبھی اپنا دیدار ہی کرا لیتے۔ فرمایا دیدار تو کر لو گی پر بینائی چلی جائے گی، کوئی بات نہیں، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لوں گی، ایک آنکھ سے تک لوں گی، جلوہ یار تو ہو جائے گا۔ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے پردہ اٹھایا، ایک آنکھ سے تکا، لذت تو آ گئی پر آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ اب وہ اتنی لذت آئی کہ کہنے لگی کہ جی چاہتا ہے دوسری آنکھ بھی دے دوں، ایک بار پھر دکھا دے۔ فرمایا اب دوسری آنکھ بھی نہیں رہے گی، کوئی بات نہیں، اس لذت جلوے نے اتنی لذت دی ہے کہ دونوں آنکھوں کو دے دینا بھی سستا ہے۔
دوبارہ دیکھا دوسری آنکھ بھی جاتی رہی. جب دونوں آنکھیں جاتی رہی تو پھر عرض کرنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ میری آنکھیں تھی، میں نے قربان کر دی. اب آپ سخی ہیں، اللہ سے دو وہ آنکھیں لے کے دیکھیں جو ہر وقت تپتی رہیں اور بینائی بھی نہ جائے. خیر موسیٰ علیہ السلام نے دو نئی آنکھیں وہ لے کے دے دی جو تک سکیں. یہ تو برسبیل تذکرہ بات اور کر رہا تھا تو کنارے پر تھی، میں نے کہا یہ لذت چکھاتے جائیں آپ کو. تو اصل بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ دعا کیا تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ مولا اپنا دیدار کرا. حضور کا تو نہیں مانگا تھا نا جی. اور دعا کی قبولیت کا جب وقت آیا معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ کھڑا کر دیا. موسیٰ تیری طور والی دعا ادھار ہے، طور والی دعا تیری ادھار ہے، کیونکہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، پورا ہونا ہے. لہذا آج اس کو پورا کرنے کا وقت ہے. آج آجا موسیٰ، آج تیری دعا پوری ہوتی ہے. کھڑے ہو گئے. خیال آیا ہوگا کہ شاید آج رب جلوہ کرا دے گا. چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو گئے. جب آقا معراج سے پلٹے تو موسیٰ کو کھڑا کر دیا. فرمایا موسیٰ اپنی دعا یاد ہے؟ یاد ہے. تو نے میرے جلوے کی دعا کی تھی. آج آ تیری دعا پوری ہو رہی. مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں، اسے تک لینا، یہ جلوہ خدا ہوگا. اسے تک لینا، یہی جلوہ خدا ہوگا. اور عرفاء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں. بار بار رب ارنی، قرآن نے تو ایک بار بیان کیا، مگر یہ 9 مرتبہ التجا کی تھی. اور ہر بار کی التجا رد نہیں ہوتی، تو ضروری تھا کہ 9 مرتبہ ہی جلوہ خدا ہو. 9 التجائیں تھیں. اس 9 مرتبہ جلوہ خدا کے لیے مصطفیٰ کو 50 نمازیں دے کر بھیجا. اور فرمایا موسیٰ مصطفیٰ آئیں گے، ہر بار عرض کرنا حضور آپ کی امت کے لیے یہ بڑا زیادہ وزنی کام ہے، نہیں پڑھ سکے گی، واپس جا کے کچھ کم کروا کے لائیں. تو تم بھیجتے جانا، میں ہر بار 5 کم کروں گا. 9 بار پلٹ کے آئیں گے، 45 نمازیں کم ہوں گی. دینی 5 ہی ہیں، مگر 9 بار تجھے جلوہ کرانا ہے. ہائے ہائے ہائے، دینی 5 ہی ہیں بالآخر، مگر تیری دعائیں 9 مرتبہ تھی. اور ہر بار مکھڑا مصطفیٰ کا دیکھنا جلوہ خدا کا ہوگا. تو حضور کا جلوہ کرتے رہے تو مصطفیٰ کا مکھڑا خدا کا جلوہ بن گیا. یہ ہے قربت. یصلون علی النبی کہ درود بھیجتا رہتا ہوں، اتنا قریب کرتا رہتا ہوں کہ اب مصطفیٰ کہ اسماء میرے اسماء میں فنا ہو چکے، افعال میرے افعال میں فنا ہو گئے، صفات میری صفات میں فنا ہو گئی، حتیٰ کہ ذات میری ذات میں فنا ہو گئی. اور مقام یہ ہو گیا کہ انکا لعلی خلق عظیم، اب خلق عظیم ہو گئے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا تھا؟ انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا. ان کا اخلاق قرآن تھا. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں قرآن حضور کا اخلاق ہے. یہ بات سمجھنے والی. فرماتی ہیں قرآن حضور کا اخلاق ہے. اور ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کلام صفت ہوتی ہے صاحب کلام کی. قرآن اللہ کی صفات ہیں. قرآن اللہ کی صفات ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قرآن حضور کا اخلاق ہے. اخلاق صاحب اخلاق کی صفتیں ہوتی ہیں. آپ سمجھے اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق والے کی صفت ہوتی ہے. اور کلام کیا ہوتا ہے؟ کلام والے کی صفت ہوتی ہے. ادھر سے اسلام بولتا ہے کہ قرآن خدا کی صفات ہیں. ادھر ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سنو قرآن مصطفیٰ کی صفات ہیں. مولا کس کی صفات مانے؟ ام المومنین کہتی ہے مصطفیٰ کی صفات ہے قرآن. تو کہتا ہے میری صفات ہے قرآن. تو پتہ چلا قرآن ایک ہے. یہی خدا کی صفت ہے، یہی مصطفیٰ کی صفت ہے. تو بات کیسے ہوئی؟
بات یہ ہوئی کہ 23 سال قرآن اترتا رہا. مصطفیٰ کی صفات حضور کی تھی, خدا کی صفات خدا کی تھی. یہ صفات جدا جدا تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر قرآن کی آخری آیت اتری. 23 برس مصطفیٰ پر قرآن کی آیتیں اترتی رہیں, اور قرآن کی ہر آیت اللہ کی ایک صفت لے کے اترتی تھی. اور قرآن کی ہر آیت جب اللہ کی صفت کا رنگ لے کے اترتی تھی تو اس کے اترنے سے مصطفیٰ کی ذاتی صفت کا رنگ اتر جاتا تھا, اس پر خدا کی صفت کا رنگ چڑھ جاتا تھا. ہر آیت کے نزول سے, ہر آیت کے نزول سے حضور کی اپنی صفتوں کا رنگ اتر جاتا تھا, اس رنگ ساز مولا کی صفتوں کا رنگ چڑھ جاتا تھا. ایک ایک آیت اترتی گئی, حضور کے اوصاف بدلتے گئے, صفات الہیہ چڑھتی گئی, اللہ کے اخلاق کے رنگ چڑھتے گئے, محمد کے رنگ اترتے گئے, اور محمد کے رنگ پر خدا کا رنگ چڑھتا گیا. جب 23 سال میں قرآن مکمل ہوا تو خدا کی قسم ذات مصطفیٰ کی تھی, صفات خدا کی تھی. ذات مصطفیٰ کی تھی, صفات خدا کی تھی. چادر مصطفیٰ کی تھی, رنگ خدا کا تھا. حضور کی چنری خدا نے رنگ دی تھی اپنے رنگ میں, اللہ کے رنگ میں رنگی گئی تھی. بس یصلون علی النبی, ہر وقت قریب کرتا رہتا ہوں, اپنا رنگ چڑھاتا رہتا ہوں, اپنے نور کا رنگ چڑھاتا رہتا ہوں. صبغۃ اللہ, اپنا رنگ چڑھاتا رہتا ہوں. ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے؟ لوگوں اس نے رنگ کسی پر چڑھانا نہیں ہے تو رنگ کی تعریف کاہے کے لیے؟ اس نے اپنا رنگ کسی کو دکھانا ہے؟ بولیے, اپنا رنگ دکھایا ہے کسی کو؟ جی, جب اس نے چڑھانا کسی پر نہیں تو ہمیں کیوں بتاتا ہے کہ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی نہیں؟ ارے اس لیے بتاتا ہے کہ صبغۃ اللہ محمد مصطفیٰ کا نام ہے. ہائے ہائے ہائے, ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا رنگ یہ مصطفیٰ کا نام ہے, صبغۃ اللہ حضور کا نام ہے. تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں کیا تلاش کرتے ہو, رنگ دیکھنا ہے, میرے مصطفیٰ کو دیکھو, اس سے بہتر کیا ہے؟ ہائے ہائے, میرے یار سے بہتر کیا ہے؟ اور کیا دیکھتے ہو؟ اس کا رنگ دیکھو, وہی میرا ڈھنگ ہے, وہی میرا رنگ ہے. یصلون علی النبی, میں ہر وقت اسے قریب کرتا رہتا ہوں. اور پھر اب اس کی کافی اور تفصیل ہے, اب میں اس باقی درمیان میں بھی یصلون کے معنی ہیں, پھر جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے معنی ہیں, پھر مقید بالوقت اور مقید بالحیت کے معنی ہیں, غیر مقید کے معنی ہیں, بہت تقسیمات ہیں. ضمنی القبول اور قطعی القبول کے فرق ہیں. ایک ایک مضمون ایک ایک رات لے گا, سارے ختم کر کے اینڈ پر آ جاتا ہوں تاکہ بات کو ختم کریں. تو آخر پہ فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما, اور فرمایا لوگو اور تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ, میرے حبیب پر صلو علیہ درود بھیجا کرو. وسلموا تسلیما, صلاۃ درود اور سلموا سلام. درود کے لیے ایک امر کیا, صلو علیہ, میرے حبیب پہ درود بھیجا کرو. اور جب سلام کی بات کی فرمایا وسلموا تسلیما, مصدر کو دوبارہ ریپیٹ کیا, صلاۃ کے لیے نہیں کیا. آپ تو سمجھا, فرمایا صلو علیہ صلاۃً نہیں کہا, صلو علیہ صلاۃً نہیں کہا, وسلموا تسلیما کہا. سلام کو ریپیٹ کیا مصدرن, صلاۃ کو نہیں. فرمایا مصطفیٰ پہ درود بھیجا کرو, یہ سنگل حکم ہے. وسلموا تسلیما, میرے یار پر سلام پڑھا کرو, یہ ڈبل حکم ہے. مطلب کیا, درود ایک بار پڑھو تو سلام 2 بار پڑھا کرو. اگر درود ایک پڑھو تو سلام 2 بار پڑھو. اور لطف کی بات سمجھ لیں کہ درود بغیر سلام کے نہیں رکھا. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
سلام کو درود میں رکھا ہے، درود بغیر سلام کے نہیں رکھا، اور سلام میں خالی سلام رکھا ہے۔ سلام خالی سلام ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام صلات کے بغیر قبول ہے، مگر صلات درود سلام کے بغیر قبول نہیں۔ ارے نادانو، اگر جھگڑا کرنا تھا تو صلات پہ کرتے، جس کا سنگل حکم آیا، اور جو سلام کے بغیر قبول نہیں، صلات پہ کرتے۔ ارے جس کا دوہرا حکم ہے اور جس کے بغیر صلات بھی قبول نہیں ہے، سلام پہ جھگڑا کر رکھا ہے۔ کتنی نادانی کی بات ہے۔ نہ جھگڑے کی جگہ صلات ہے، نہ جھگڑے کی جگہ سلام ہے، اور دو میں فرق ہے، دو میں فرق ہے۔ صلات سے ثواب ملتا ہے، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک بار میرے حبیب پر درود بھیجے، میں اس کے بدلے میں 10 نیکیاں اجر دیتا ہوں، 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں، 10 درجے بلند کرتا ہوں، 10 گناہ معاف کرتا ہوں۔ ایک بار درود پڑھو تو 10 نیکیاں دیتا ہوں، 10 درجے بلند کرتا ہوں، اور 10 گناہ معاف کرتا ہوں۔ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، اور آقا پہ سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے۔ فرق ہے، جواب ملتا ہے۔ آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علی وما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ کوئی شخص اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پہ سلام پڑھے، مجھ پر سلام پڑھے۔ فرمایا جو بھی مومن مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، حتی ارد علیہ السلام، اور میں ہر سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں، سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے۔ عمر پر درود پڑھیں، درود التجا ہے کہ مولا حضور پر درود بھیج، یہ ہے درود۔ اللہم صلی علی، مولا حضور پر درود بھیج، وہ کہتا ہے میں پہلے بھی بھیج رہا ہوں اور تمہاری دعا کو بھی ساتھ ملا لیتا ہوں۔ درود میں التجا ہے، سلام میں انشاء ہے۔ سلام میں آدمی براہ راست حجاب ہٹا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں مخاطب ہوتا ہے، آقا سلام ہو، آقا سلام ہو۔ اور جب دعا اللہ کے حضور کرتا ہے، درود اللہ کے حضور دعا ہے، اس دعا کا اجر بھی خدا دیتا ہے، اور سلام بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا ہے، جواب بھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے آتا ہے۔ جیسی التجا ویسا جواب۔ تو جب امتی کہتا ہے حضور آپ پر سلام، اور سلام کا مطلب ہے سلامتی، تو جب مصطفیٰ کا جواب آتا ہے وہ کہتا ہے میرے غلام تجھ پر سلام، میرے غلام تجھ پر سلام، اور سلامت رہو میرے غلام، سلامت رہو۔ اور پنجابی میں سلامت رہو کا معنی میرے غلام جیویں، جیویں میرے غلام، جیویں میرے سونے، جیندہ رہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ قربان جائیں اس عاشق کو ساری معراج مل گئی جب یار نے مسکرا کے جواب کہہ دیا، محبوب نے جواب کہہ دیا کہ تو بھی سلامت رہے۔ اس کو سب کچھ مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا۔ لہذا کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں، اور یاد رکھ لیں ہر عبادت کے لیے شرط ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کل عبادتیں حضور کا فعل ہے۔ نماز اللہ نے نہیں پڑھی، بولیے کس نے پڑھی؟ حضور نے، یہ حضور کی سنت ہے، حکمن فرض ہو گئی، حکمن فرض ہو گئی، فعلاً حضور کی سنت ہے۔ روزہ اللہ نے نہیں رکھا، حضور نے رکھا، حضور کی سنت ہے۔ حج اللہ نے نہیں کیا، حضور نے کیا، حضور کی سنت ہے۔ زکوٰۃ اللہ نہیں دیتا، حضور نے دی، حضور کی سنت ہے۔ حکمن فرض ہوئی، فعلاً ساری عبادتیں کس کی سنت ہیں؟ حضور کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور درود و سلام اللہ کی سنت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون
درود و سلام اللہ کی سنت ہے. ساری اسلام کی عبادتیں نبی کی سنتیں اور مصطفیٰ پر درود و سلام اللہ کی سنت. اب ایک بات بتا دیں، درجہ اللہ کا زیادہ ہے یا نبی کا؟ کس کا درجہ زیادہ ہے؟ اللہ کا. جو نبی کا درجہ اللہ کے برابر مانے وہ مسلمان ہے؟ کافر ہے. جو نبی کا درجہ اللہ سے بڑھائے وہ کافر ہے. جو اللہ کے برابر کرے وہ کافر ہے. اللہ کا درجہ بلند، وہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے. تو جس طرح اللہ کا درجہ نبی سے بلند ہے، اسی طرح اللہ کے فعل اور اللہ کی سنت کا درجہ نبی کی سنت سے بلند ہوگا یا نہیں؟ جیسے اللہ کا درجہ نبی سے بلند، اسی طرح اللہ کی ہر سنت کا درجہ نبی کی ہر سنت سے بلند. اور فرق یہ ہے سنت اور شریعت میں، اللہ کی سنت اور شریعت میں ہر نبی کو اللہ نے اپنی شریعت دی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک رب کی شریعت ہر دور میں بدلتی رہی. شریعت بدلتی رہتی ہے مگر رب کی سنت بدلا نہیں کرتی. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. شریعت ہر نبی کے دور میں بدلتی تھی مگر سنت اس نے کبھی اپنی سنت قائم رکھتا ہے. درود و سلام مصطفیٰ پر پڑھنا خدا کی سنت. نماز، روزہ، حج، زکات سب مصطفیٰ کی سنت. جس طرح خدا کا درجہ نبی سے بلند، اس طرح خدا کی سنت کا درجہ نبی کی سنت سے بلند. تو جب خدا کی سنت کا درجہ نبی کی سنت سے بلند ہوا تو ساری عبادتیں سنت مصطفیٰ ہیں. درود و سلام سنت خدا ہے. ساری عبادتوں کے درجے ایک طرف، مصطفیٰ کے درود و سلام کا درجہ ایک طرف. درود و سلام کا درجہ آپ سمجھیں کہ قادری صاحب یہ بات آپ نے بہت سخت کہہ دی، یہ کیا ہو گیا؟ درود و سلام کو نماز سے بھی بڑھا دیا. درود و سلام کو نماز جو سب عبادتوں کی افضل عبادت ہے ایک لے، اس پر بھی بڑھا دیا. ہاں بڑھا دیا. جس کا جی چاہے فتویٰ لگا دے، ہم فتووں سے تو ڈرے ہی کبھی نہیں. جس کا جی چاہے لگا دے. بڑھا دیا نماز سے. کیوں بڑھا دیا؟ سادہ بات سمجھاتا ہوں، ایک جٹ آدمی بھی، ان پڑھ بندہ، ہل چلانے والا بھی سمجھ لے. اس لیے بڑھا دیا. آپ ایک ڈش لیتے ہیں، ڈش کیا بولتے ہیں آپ؟ ٹرے لے رہے ہیں، ٹرے، ڈش. اس ڈش میں شاندار کھانا پکا کے رکھتے ہیں نا، بولیے ہیں، رکھتے ہیں نا. اب وہ ڈش خالی بھی پڑی ہو اور پھر اس ڈش میں یا اس جیسی ڈش میں شاندار کوئی کھانا بنا کے رکھا ہو تو کس ڈش کی قیمت زیادہ ہوگی؟ کھانے والے کی یا خالی ڈش کی؟ تو قدر و قیمت زیادہ کس کی ہوئی، ڈش کی یا کھانے کی؟ ڈش ظرف ہے، کھانا مظروف ہے. ڈش بنائی کھانے کے لیے گئی ہے، کھانا ڈش کے لیے نہیں بنایا گیا. کھانا ڈش کے لیے، کھانا ٹرے کے لیے، پلیٹ کے لیے نہیں بنایا گیا. پلیٹیں، ڈشیں سب کھانے کے لیے بنائی گئی. کھانا مقصود ہے، ڈشیں اس کی خادم ہیں. ارے جو چیز جس میں رکھی جائے وہ مقصود ہوتی ہے اور جس کے اندر رکھی جائے وہ خادم ہوتی ہے. نماز ڈش ہے، مصطفیٰ پہ درود و سلام اس کے اندر رکھا گیا ہے. نماز ڈش ہے، برتن ہے، اس برتن کے اندر رکھا گیا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نماز کے اندر رکھا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو درود و سلام کو نماز کی ڈش کے اندر سجا کے پیش کیا گیا. خدا کی قسم اگر درود و سلام نہ پڑھو نماز رد کر دی جائے گی. رب کہتا ہے میں تو تمہاری نمازیں بھی مصطفیٰ کے درود و سلام کے صدقے قبول کرتا ہوں. تو درود و سلام کو، درود و سلام کے اندر نماز نہیں سجائی گئی، نماز میں درود و سلام سجا کے رکھا گیا ہے. آپ بات کو سمجھ گئے ہیں نا؟ تو درجہ کس کا زیادہ ہوا؟
اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، آؤ وضو کرو، صاف کپڑے پہنو، نماز پڑھو، میری تسبیح کرو، اللہ اکبر کرو، تکبیر کرو، سبحانک اللہم کہو، صفے بناؤ، امام کو کہا قرآن پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، قوما کرو، سجود کرو، رکعتیں پوری کرو، اور سارا کچھ کر کے اب باری تعالیٰ اب بیٹھ جاؤ۔ جب سارا مکمل کر لیا میری دہلیز پر بیٹھ جاؤ ہاتھ جوڑ کر، تم اپنا کام کر چکے، اب مولا کیا کرے؟ فرمایا اب چاہتے ہو کہ جو کچھ کیا چاہتے ہو قبول ہو یا نہ ہو؟ باری تعالیٰ اتنی محنت کی، 4 رکعتیں پڑھی، قرآن پڑھا، سجدے کیے، جبین زمین پہ رکھی، التجا کی، چاہتے ہیں قبول ہو؟ فرمایا قبولیت چاہتے ہو تو میرے یار پہ درود و سلام پڑھ دو۔ ارے نماز تو قبول حضور کے درود و سلام کے صدقے ہوتی پھرتی ہے۔ تو یہ درود و سلام اللہ کی سنت ہے، درجہ سب عبادتوں سے بلند، اور ساری عبادتیں اس کے صدقے قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر دعا عبادتوں کا مخ ہے، دعا عبادتوں کا مغز ہے، نچوڑ ہے، سب عبادتوں کا نچوڑ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، اور میرے آقا نے فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، فرمایا دعا عبادتوں کا مغز ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ دعا رد نہ ہو تو اللہ نے فرمایا تمہیں طریقہ بتا دیتا، حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو، کیا خبر تم دعا کرو رب رد کر دے، کیا خبر دعا کرو اور مولا رد کر دے، قبول نہ کرے؟ اگر چاہتے ہو کہ دعا رد نہ ہو تو فرمایا آؤ تم ایک داؤ سکھا دیتا ہوں، ایک گر بتا دیتا ہوں، کیا دعا سے پہلے اور پیچھے، آگے پیچھے میرا درود لگا دیا کرو۔ الدعاء بین الصلاتین لا یرد حدیث ہے، دعا کے آگے پیچھے میرا درود لگا دیا کرو۔ جو دعا میرے درودوں میں سج کر جائے گی، اللہ نے درود و سلام تو لینا ہی لینا ہے، ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ آگے سے بھی لے لے پیچھے سے بھی لے لے، اندر کی دعا چھوڑ دے، درود و سلام کے صدقے دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ تو ارے دعائیں بھی حضور کے درود و سلام کے صدقے قبول، عبادتیں بھی درود و سلام کے صدقے قبول، ایمان بھی درود و سلام کے صدقے قبول، اسلام بھی درود و سلام کے صدقے قبول۔ اور اللہ نے اپنی ہر عبادت کے لیے وقت کی شرط رکھی، حیات کی شرط رکھی۔ فجر کی نماز ہے، سورج چڑھ جائے نہیں پڑھ سکتے، قضا ہو گئی۔ زور ہے، زوال سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، اس کا سایہ 2 گنا اور 2.25 گنا ہو جائے، قضا ہو، اثر آ گئی، غروب ہو گیا سورج، اثر قضا ہو گئی، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، 1.25 گھنٹہ، مغرب گئی، عشاء آ گئی، صبح ہو گئی، عشاء قضا ہو گئی۔ اللہ نے اپنی حج ہے، ناظر حج کے علاوہ سارا سال عرفات میں بیٹھے رہو، حج نہیں ہے، 11 مہینے روزہ رکھو، رمضان کے سوا حج روزہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی ہر عبادت کے لیے شرط رکھی، وقت کی، مہینے کی، ٹائم کی، کھڑے ہو کے، بیٹھ کر، رکوع، سجود، حیات کی، طور کی، طریقے کی، وقت کی، اپنی ساری عبادتوں کے لیے اللہ نے شرطیں رکھی۔ جب مصطفیٰ کے درود و سلام کا وقت آیا، سارا قرآن پڑھ لو، ساری حدیث پڑھ لو، نہ کسی حیات کی شرط، نہ کسی وقت کی شرط۔ اپنی ہر عبادت کے لیے قضا بھی ہے، ادا بھی ہے، وقت پر پڑھو تو ادا، وقت گزر جائے تو قضا، اس کی عبادت ہو تو قضا ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ کا درود و سلام ادا ہی ادا ہے، اس کی قضا ہی کوئی نہیں، جب چاہو پڑھو ادا ہے۔ پھر رب کی نماز ہے، اسی زبان میں پڑھو جس میں دی گئی تو قبول، اردو میں ترجمہ کر کے کھڑے ہو کے پڑھ لو تو قبول، بس اسی زبان میں قبول ہے، کسی اور زبان میں قبول نہیں۔ حضور کا درود و سلام ہے، چاہے عربی زبان میں پڑھ لو نثر میں، چاہے امام بصیری کی زبان میں پڑھ لو، چاہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی زبان میں پڑھ لو، یہاں زبان کی پابندی نہیں، بس یار پر سلام پڑھو، میں قبول کرتا ہوں۔ چاہے کھڑے ہو کے پڑھو، چاہے بیٹھ کے پڑھو، چاہے تنہا پڑھو، چاہے مل کے پڑھو، میرے محبوب پر جس طرح بھی درود و سلام پڑھو، مل کے پڑھا کرو، میں بھی فرشتوں کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں۔ تو یہ لب لباب ہوا حضور کے صلاۃ و سلام کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی معرفت بھی عطا کرے اور اس سے ہمارے ایمان کو اور زندگیوں کو مزین بھی کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔